بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 66 اور 67 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے وَمَنْعُ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى مَنْعِ مُقَدَّمَةٍ أُخْرَى عَلَى تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ سَوَاءٌ كَانَ فِي التَّرْدِيدَاتِ أَوْ لَا عَلَى تَفَاوُتٍ۔ منع کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ معلل کی پیش کردہ دلیل کے مقدموں میں سے کسی معین مقدمے پر دلیل کا مطالبہ کرنا یہ منع ہے۔ معلل کی دلیل پر کبھی ایک سے زیادہ منوع وارد ہوتے ہیں، یعنی معلل کی دلیل کے کسی ایک مقدمے پر منع وارد کیا جاتا ہے، پھر دوسرے مقدمے پر منع وارد کیا جاتا ہے، پھر تیسرے مقدمے پر منع وارد کیا جاتا ہے، تو یہاں منع کی تعداد کئی ہو جائے گی، کئی منوع ہو جائیں گے۔ جب معلل کی دلیل پر کئی منوع وارد ہوں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقدمے پر منع وارد کیا جاتا ہے، پھر اس مقدمے کو تسلیم کرنے کی تقدیر پر دوسرا منع وارد کیا جاتا ہے۔ کبھی ایک سے زائد منع اس طرح ہوتے ہیں کہ معلل کی دلیل کے کسی ایک مقدمے پر منع کا ورود کیا جاتا ہے، پھر اس مقدمے کو تسلیم کرنے کی تقدیر پر دوسرا منع وارد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مقدمے پر منع وارد کرنا، پھر اس مقدمے کو تسلیم کرنے کی تقدیر پر دوسرا منع وارد کرنا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ پھر سمجھ لیجئے، معلل کی پیش کردہ دلیل کے کسی ایک مقدمے پر منع وارد کرنا، پھر اس مقدمے کو تسلیم کر لینے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک مقدمے پر منع وارد کرنا، پھر اسے تسلیم کرنے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، اور کبھی مستحسن ہوتا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ کبھی مستحسن ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جب دو منع ہوں، ترتیب وار کیا ہوں؟ دو منع ہوں، اور پہلے مقدمے پر منع وارد کرنا یہ ایک، پھر دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا یہ دو منوع ہیں، تو پہلے مقدمے پر منع وارد کرنا اور پھر اس پہلے مقدمے کو تسلیم کر لینا، یہ تسلیم کرنا کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ مستحسن ہوتا ہے۔
کہاں واجب ہوگا، کہاں مستحسن ہوگا، اس کے بارے میں شارح بیان کرتے ہیں کہ جب دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا، جب دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا پہلے مقدمے کو تسلیم کر لینے پر موقوف اور مبنی ہو، جب دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا پہلے مقدمے کو تسلیم کر لینے پر موقوف اور مبنی ہو تو وہاں تسلیم واجب ہوگی، وہاں تسلیم کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اور جب دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا پہلے مقدمے کو تسلیم کر لینے پر موقوف اور مبنی نہ ہو، وہاں تسلیم واجب نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ مستحسن ہوگی۔ یہ دو قسمیں ہوئیں۔ تو ایک مقدمے پر منع وارد کرنا پھر اسے تسلیم کر لینے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا، یہ دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک، کبھی تو پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا واجب ہوتا ہے اور کبھی پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ جب دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا پہلے مقدمے کو تسلیم کر لینے پر موقوف اور مبنی ہو، اس صورت میں تسلیم کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اور جب دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا پہلے مقدمے کو تسلیم کر لینے پر موقوف اور مبنی نہ ہو تو تسلیم واجب نہیں ہوگی۔ مثال دیکھیں، تسلیم واجب ہے، اس کی مثال دیکھیں۔ جیسے معلل نے ایک دلیل پیش کی، معلل کا دعویٰ ہے کہ عالم حادث ہے، معلل کا دعویٰ کیا ہے کہ عالم حادث ہے۔ اس نے دلیل پیش کی، دلیل کیا ہے؟ التغیر فی العالم موجود، عالم میں تغیر کیا ہے؟ موجود ہے۔ معلل کہہ رہا ہے، دلیل پیش کر رہا ہے، التغیر فی العالم موجود فلا بد من حدوثہ، عالم کے اندر تغیر موجود ہے، فلا بد من حدوثہ اے من حدوث العالم، لہذا عالم کا حادث ہونا بالکل ضروری اور بدیہی ہوا۔ عالم میں تغیر کیا ہے؟ موجود ہے، تو عالم میں تغیر ہونے کی تقدیر پر عالم کا حادث ہونا ضروری ہوا، کیونکہ تغیر یہ حدوث کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ تغیر یہ کیا ہے؟ حدوث کی دلیل۔ تو معلل نے دلیل پیش کی، التغیر فی العالم موجود فلا بد من حدوث العالم، چونکہ عالم میں تغیر موجود ہے لہذا عالم کا حادث ہونا کیا ہوا؟ ضروری ہوا، بالکل بدیہی چیز ہے یہ۔ اب سائل کیا کر رہا ہے؟ منع وارد کر رہا ہے۔ یہاں دلیل کیا ہے؟ التغیر فی العالم موجود، یہ ایک مقدمہ ہے، اور دوسرا مقدمہ ہے فلا بد من حدوثہ ہی۔ تو سائل کیا کر رہا ہے؟ اولاً پہلے مقدمے پر منع وارد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا نسلم ان التغیر فی العالم موجود، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ عالم میں تغیر موجود ہے۔ سائل نے دلیل کے پہلے مقدمے پر منع وارد کیا، پھر سائل دوسرا منع وارد کر رہا ہے، لیکن پہلے مقدمے کو تسلیم کرنے کی تقدیر پر دوسرا منع وارد کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے وَإِن سَلَّمْنَاهُ فَلَا نُسَلِّمُ كَوْنَ الْعَالَمِ ضروری الحدوث، وَإِن سَلَّمْنَاهُ فَلَا نُسَلِّمُ كَوْنَ الْعَالَمِ
ضروری الحدوث علی حادث تقدیر. پہلا منع کیا تھا؟ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ عالم میں تغیر موجود ہے. دوسرا منع کیا ہے؟ دوسرا منع ہے لیکن پہلے مقدمے کو تسلیم کرنے کی تقدیر پر. کہہ رہے ہیں وَإِن سَلَّمْنَاهُ، اور اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کیا کہ عالم میں تغیر موجود ہے، اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں فَلَا نُسَلِّمُ كَوْنَ الْعَالَمِ ضَرُورِيَّ الْحُدُوثِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ. اگر ہم اسے تسلیم کر بھی لیں تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اس تقدیر پر، یعنی عالم میں تغیر موجود ہونے کی تقدیر پر عالم کا ضروری الحدوث ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اگر عالم متغیر ہو تو پھر عالم کا حادث ہونا ضروری ہو جائے. اس تقدیر پر ہم عالم کے حدوث کا ضروری ہونا تسلیم نہیں کرتے ہیں. فلا نسلم کون العالم ضروری الحدوث علی حضرت تقدیر. اگر ہم اسے تسلیم بھی کر لیں تو اس تقدیر پر ہم عالم کے ضروری الحدوث ہونے کو تسلیم نہیں کرتے. ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اس تقدیر پر عالم کا حادث ہونا کیا ہے؟ ضروری. ایسا ہو سکتا ہے کہ عالم متغیر ہو لیکن عالم کا حادث ہونا ضروری نہ ہو، متغیر ہونے کے باوجود بھی اس کا حادث ہونا ضروری نہ ہو. تو متغیر ہونے کی تقدیر پر عالم کے حدوث کا ضروری ہونا یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک. تو یہاں کیا ہے؟ اولاً پہلے مقدمے پر منع وارد کیا گیا، ثانیاً دوسرے مقدمے پر منع وارد کیا گیا. پہلے مقدمے کو تسلیم کرنے کی تقدیر پر. یہاں آپ دیکھیں، یہاں دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا پہلے مقدمے کے تسلیم کرنے پر موقوف ہے. دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا کیا ہے؟ پہلے مقدمے کے تسلیم کرنے پر کیا ہے؟ موقوف ہے. پہلے مقدمے کو تسلیم کیے بغیر دوسرا منع وارد کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ دوسرا منع ہے کیا؟ وَإِن سَلَّمْنَاهُ فَلَا نُسَلِّمُ كَوْنَ الْعَالَمِ ضَرُورِيَّ الْحُدُوثِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ. اگر ہم عالم میں تغیر مان بھی لیں تو اس تقدیر پر، یعنی عالم کے متغیر ہونے کی تقدیر پر عالم کا ضروری الحدوث ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے. تو یہ جو لفظ بڑھایا ہے علی حاضر تقدیر، اس تقدیر پر یعنی عالم کے متغیر ہونے کی تقدیر پر، اس کے بغیر دوسرا منع وارد ہوگا ہی نہیں. دوسرا منع صرف اتنا نہیں ہو سکتا ہے فلا نسلم کون العالم ضروری الحدوث سے. علی حاضر تقدیر کیا کرنا پڑے گا؟ بڑھانا ہی پڑے گا. تو پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا. تو دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا یہ پہلے مقدمے کے تسلیم کرنے پر کیا ہے؟ موقوف اور مبنی ہے. لہذا یہاں پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا کیا ہوا؟ واجب ہوا. اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا یہ واجب نہیں ہوتا ہے، صرف مستحسن اور بہتر ہوتا ہے. اس کی مثال دیکھیں، جیسے اس کی مثال بھی ہے. یہ تردیدات میں مثال ہے اس کی. تردید کہتے ہیں جہاں کوئی چیز دو حکموں کے درمیان دائر ہو. جہاں کوئی چیز دو حکموں کے درمیان کیا ہو؟ دائر ہو. یا تو یہ ہوگی یا تو یہ، یا تو یہ ہوگی یا تو یہ. یہاں چیز کیا ہے؟ دو حکموں کے درمیان دائر. عالم یا تو حادث ہوگا یا قدیم. یہاں عالم کیا ہے؟ دو حکموں کے درمیان دائر ہے، یا تو حادث ہوگا یا قدیم، ہے نا. تو جہاں چیز دو حکموں کے درمیان دائر ہو، کسی ایک کی طرف، ان دو میں سے کسی ایک کی طرف راجع ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تردید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو تردید میں اس کی مثال دیکھیں، جہاں پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا واجب اور ضروری نہیں ہوتا بلکہ مستحسن اور بہتر ہوتا ہے. جیسے کہیں لا یخلو العالم اما ان یکون حادثا او قدیما.
معلل دلیل پیش کر رہا ہے. معلل کیا کر رہا ہے؟ معلل دلیل پیش کرے گا. لا یخلو العالم اما ان یکون حادثا او قدیما. معلل کا موقف یہ ہے کہ عالم کیا ہے؟ حادث ہے. عالم کیا ہے؟ معلل کا موقف کیا ہے؟ معلل کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ عالم حادث ہے. اب وہ دلیل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے عالم کے حدوث پر، وہ کہتا ہے لا یخلو العالم اما ان یکون حادثا او قدیما. عالم دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو حادث ہوگا یا قدیم ہوگا. فَإِن كَانَ حَادِثًا فَثَبَتَ الْمَطْلُوبُ. اگر عالم حادث ہو تو ہمارا مطلوب کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. وَإِن كَانَ قَدِيمًا فَكَانَ مُحَالًا. وَإِن كَانَ قَدِيمًا كَانَ مُحَالًا. اور اگر عالم قدیم ہو تو کیا ہوگا؟ محال ہوگا. محال کو کیا ہوگا؟ مستلزم ہوگا. تو یہاں دلیل کیا ہے؟ لا یخلو العالم اما ان یکون حادثا او قدیما فان کان حادثا فثبت المطلوب وان کان قدیما فکان محالا. ٹھیک ہے، یہ معلل کی دلیل ہوئی. اب سائل اس پر منع وارد کر رہا ہے. سائل کیا کر رہا ہے؟ منع وارد کر رہا ہے. دلیل کا پہلا مقدمہ کیا تھا؟ دلیل کا تھا فَإِن كَانَ حَادِثًا فَثَبَتَ الْمَطْلُوبُ وَإِن كَانَ قَدِيمًا كَانَ مُحَالًا. یہ دوسرا مقدمہ تھا. تو سائل اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہا ہے لا نسلم ان العالم ان کان حادثا فثبت المطلوب. ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ اگر عالم حادث ہو تو مطلوب کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. وَإِن سَلَّمْنَاهُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَالَمَ إِن كَانَ قَدِيمًا فَكَانَ مُحَالًا. دوسرے مقدمے پر کیا ہے؟ دوسرے مقدمے پر منع وارد کر رہا ہے، مگر پہلے مقدمے کو تسلیم کر لینے کی تقدیر پر. لیکن یہاں پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا واجب و ضروری نہیں ہے. یعنی دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنے کے لیے پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا واجب و ضروری یہاں نہیں ہے، کیونکہ یہاں اعلی حاضر تقدیر کا لفظ کیا ہے؟ نہیں ہے. غور کر کے دیکھ لیں کیا کہا. لا نسلم ان العالم ان کان حادثا فثبت المطلوب. یہ پہلا منع. پھر پہلے مقدمے کو تسلیم کر کے کہہ رہا ہے وَإِن سَلَّمْنَاهُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَالَمَ إِن كَانَ قَدِيمًا فَكَانَ مُحَالًا. اور اگر ہم اسے تسلیم کر بھی لیں تو ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ اگر عالم قدیم ہو تو وہ محال ہوگا. یہ کیا ہے؟ دوسرا منع ہے پہلے مقدمے کو تسلیم کرنے کی تقدیر پر. لیکن یہاں پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا واجب و ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں اعلی حاضر تقدیر کا لفظ نہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زائد منوع جب ہوتے ہیں تو ایک مقدمے پر منع وارد کرنے کے بعد اس مقدمے کو تسلیم کر لینے کے بعد دوسرے مقدمے پر کیا کرتے ہیں؟ منع وارد کرتے ہیں. اور ایک مقدمے پر منع وارد کرنا پھر اسے تسلیم کر لینے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک، کبھی تو پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا واجب و ضروری ہوتا ہے اور کبھی واجب و ضروری نہیں ہوتا ہے. کبھی واجب و ضروری ہوتا ہے اور کبھی واجب و ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک. اب یہ مصنف کیا کریں گے؟ یہ دکھائیں گے کہ
ایک مقدمے پر منع وارد کرنا، پھر اس مقدمے کو تسلیم کر لینے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا، یہ کبھی تو تردیدات میں ہوتا ہے اور کبھی غیر تردیدات میں ہوتا ہے۔ تردیدات کا مطلب وہی جہاں ایک چیز دو حکموں کے درمیان دائر ہو، اور غیر تردیدات جہاں ایک چیز دو حکموں کے درمیان دائر نہ ہو۔ ہر ایک کی کیا ہے مثال دیں گے، پھر یہ بتائیں گے کہ ایک مقدمے پر منع وارد کرنا، پھر اسے تسلیم کر لینے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا، یہ دو طرح کا ہے۔ کبھی تو تسلیم کرنا واجب ہوتا ہے اور کبھی تسلیم کرنا واجب و ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جہاں دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا یہ پہلے مقدمے کے تسلیم کر لینے پر موقوف اور مبنی ہو، وہاں تسلیم کرنا واجب ہوتا ہے، اور جہاں دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا پہلے مقدمے کے تسلیم کر لینے پر موقوف اور مبنی نہ ہو، وہاں تسلیم کرنا واجب نہیں ہوتا، صرف کیا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، مستحسن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا حضرت؟ اتنا سمجھ لینے کے بعد اب یہ مصنف آپ کو کیا ہے عبارت بھی سمجھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ عبارت سمجھائیں گے۔ وہ عبارت بعد میں سمجھیے گا، پہلے دیکھیے۔ کریں منع المقدمت علی منع یہ مرتباً فی الذکر چھوڑ دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ مرتباً فی الذکر چھوڑ دیں گے، یہ بات میں سمجھائیں گے۔ منع المقدمت علی منع مقدمۃ اخری علی تقدیر التسلیم اے علی تقدیر تسلیم المقدمۃ الاخری، یعنی التسلیم میں جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں، مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں کیا ہے الف لام لیا گیا۔ علی تقدیر التسلیم کا مطلب کیا ہوا؟ علی تقدیر تسلیم المقدمۃ الاخری۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک مقدمے پر منع وارد کرنا، منع المقدمۃ، ایک مقدمے پر منع وارد کرنا، علی منع مقدمۃ اخری، ایک دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنے کے اوپر، یعنی کے بعد کہہ لو، کے بعد، ایک مقدمے پر منع وارد کرنے کے بعد دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا، علی تقدیر تسلیم، اس دوسرے مقدمے کو تسلیم کرنے کی تقدیر پر۔ ٹھیک ہے، ہوا حضرت صاحب؟ یہاں دیکھیے علی منع مقدمۃ اخری، یہاں دوسرا کا لفظ ہے، یہاں کیا ہے دوسرا۔ ہم ترجمے میں یہاں پہلا کریں گے، کیا کریں گے یہاں کیا کریں گے پہلا کریں گے، اور منع المقدمۃ میں دوسرا ترجمہ کریں گے، منع المقدمۃ الاخری، یہاں کیا کریں گے دوسرا ترجمہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیسے ترجمہ کریں گے؟ پہلے علی منع مقدمۃ اخری علی تقدیر تسلیم کو ترجمہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیسے کریں گے؟ ایک مقدمے پر منع وارد کرنے کے بعد علی منع مقدمۃ اخری، ایک مقدمے پر منع وارد کرنے کے بعد اسے تسلیم کر لینے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا۔ ٹھیک ہے، ہوا ہو ترجمہ ہے؟ ایک مقدمہ یا ایک کی جگہ پہلا کر لیجئے، ایک کی جگہ کیا ہے، مگر پہلا والا کریں گے تو صحیح نہیں رہے گا، ایک کیجئے بس، کیونکہ دلیل کے جو دو یا دو تین مقدمے ہوتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں اولاً پہلے مقدمے پر منع وارد کرتے ہیں اور ثانیاً دوسرے پر منع وارد کرتے ہیں، ثالثاً تیسرے پر منع وارد کرتے ہیں، اور کبھی الٹا کرتے ہیں، اولاً دوسرے مقدمے پر منع وارد کرتے ہیں، پھر ثانیاً پہلے مقدمے پر منع وارد کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں ایک ہی کا لفظ ترجمہ کیجیے، ترجمہ کریں گے ایک مقدمے پر منع وارد کرنے کے بعد اسے تسلیم کر لینے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ سواء کان یمنع المقدمہ المتقدمۃ اولا والمؤخر ثانیا او بالعکس، وہی جو میں نے بتایا، خواہ اولا پہلے مقدمے پر منع وارد کرے اور ثانیا دوسرے مقدمے پر منع وارد کرے، دلیل میں جو دو مقدمے ہیں ایک اور دو، تو خواہ اولن کیا کرے پہلے مقدمے پر منع وارد کرے اور ثانیاً دوسرے پر منع وارد کرے، او بالعکس یا اس کے برعکس،
اولن دوسرے مقدمے پر منع وارد کرے اور ثانین کیا کرے؟ پہلے مقدمے پر منع وارد کرے. ٹھیک ہے. تو ایک مقدمے پر منع وارد کرنے کے بعد اسے تسلیم کر لینے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر کیا کرنا؟ منع وارد کرنا. سواء کان المنع المذکور فی التردیدات، خواہ یہ منع مذکور تردیدات میں ہو، یعنی ان دلیلوں میں ہو جہاں ایک چیز دو حکموں کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ دائر ہوتی ہے. خواہ یہ منع مذکور تردیدات میں ہو. کما، مثال کے طور پر اذا قال المعلل، جب معلل کہے، وہ معلل جس کا دعویٰ یہ ہے کہ عالم کیا ہے؟ حادث ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے دلیل پیش کرتے ہوئے؟ لا یخلو اما ان یکون ھذا او ذالک. یہاں ھذا او ذالک کیا ہے، ہم اس کو تھوڑا بدل لیں گے، یوں کر لیں گے. کما اذا قال المعلل لا یخلو العالم اما ان یکون ھذا اے اما ان یکون حادثا. ھذا کی جگہ کیا کر لیں گے؟ حادثا کر لیں گے. او ذالکا، ذالکا کی جگہ کیا کر لیں گے؟ قدیما کر لیں گے. ٹھیک ہے. لا یخلو العالم اما ان یکون حادثا او قدیما. عالم دو حال سے خالی نہیں، یا تو حادث ہوگا یا قدیم. فإن كان هذا اے فإن كان حادثا فكذا ہے فثبت المطلوب. قضا کس کی جگہ ہے؟ ثبت المطلوب کی جگہ. فإن كان هذا اے فإن كان العالم حادثا فكذا اے فثبت المطلوب. اگر عالم حادث ہو تو ہمارا مطلوب کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. وإن كان ذلك اور اگر عالم وہ ہو، یعنی وإن كان العالم قديما فكذلك اے فکانا محالن، اور اگر عالم قدیم ہو تو محال ہوگا. ٹھیک ہے، ہو گیا. یا دیکھیے یہ دلیل کون سی ہے؟ دلیل تردیدی ہے. کون سی ہے یہ؟ کیونکہ یہاں ایک چیز دو حکموں کے درمیان دائر ہے. عالم دو حکموں کے درمیان دائر ہے، یا تو حادث ہوگا یا قدیم. ٹھیک ہے. یہ دلیل کون سی ہے؟ دلیل تردیدی ہے. فیقول السائل، تو سائل کہے منع وارد کرتے ہوئے، لا نسلم انہ ان کان ھذا فکذا. یوں کہیں گے لا نسلم ان العالم ان کان حادثا فثبت المطلوب. ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اگر عالم کیا ہو؟ حادث ہو تو مطلوب کیا ہے؟ ثابت ہے. ہم یہ تسلیم نہیں کرتے. وہ منع ہے، بس منع کی حیثیت سے دیکھیے. وَإِن سُلِّمَ، پھر کیا ہے؟ تو دیکھیے ایک پہلے مقدمے پر کیا کیا؟ منع وارد کیا. پہلے مقدمے پر منع وارد کیا ہے نا. پھر اس مقدمے کو تسلیم کر رہا ہے، اور تسلیم کرنے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر کیا کر رہا ہے؟ منع وارد کر رہا ہے. وعلیکم السلام. وَإِن سُلِّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِن كَانَ هَذَا نہیں کہاں گیا وہ؟ ہاں وَإِن سَلَّمْنَاهُ، یہ اوپر ہے تھوڑا ہے. وَإِن سَلَّمْنَاهُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِن كَانَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ. وَإِن سَلَّمْنَاهُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَالَمَ إِن كَانَ قَدِيمًا فَكَانَ مُحَالًا. اور اگر ہم اسے تسلیم بھی کر لیں تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اگر عالم قدیم ہو تو وہ کیا ہوگا؟ محال ہوگا. ہم یہ تسلیم نہیں کرتے. تو دیکھیے پہلے مقدمے پر منع وارد کیا اور پھر اسے تسلیم کر رہا ہے. تسلیم، پہلے مقدمے کو تسلیم کرنے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر کیا کر رہا ہے؟ منع وارد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یقول بالعکس ہے، یا اس کے برعکس کہے، یعنی پہلے کیا کرے؟ دوسرے مقدمے پر منع وارد کرے، پھر پہلے والے مقدمے پر منع وارد کرے دوسرے کو تسلیم کرنے کی تقدیر پر. اور یقول بالعکس ہے، یا اس کے برعکس یوں کہے، لا نسلم انہ ان کان ذالک فکذالک. یہ دوسرا مقدمہ ہے، اس پہ پہلے منع وارد کر رہا ہے. یعنی لا نسلم انہ ان کان العالم قدیما فکان محالا. ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اگر عالم قدیم ہو تو محال ہوگا، ہے نا. پھر اسے تسلیم کر رہا ہے. وَإِن سُلِّمَ، اگر یہ چیز تسلیم کر بھی لی جائے، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِن كَانَ هَذَا فَكَذَا، تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اگر عالم حادث ہو تو آپ کا مطلوب ثابت ہو گیا. یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ دلیل کون سی ہے؟ دلیل تردیدی ہے.
اولا یعنی اولا یکون فیہا فی التردیدات، یا منع مذکور تردیدات میں نہ ہو، یعنی غیر تردیدات میں ہو۔ دلیل غیر تردیدی اس دلیل کو کہتے ہیں یہاں چیز دو حکموں کے درمیان دائر نہ ہو۔ کما قیلا، مثال کے طور پر یوں کہا جائے، معلل یوں کہے العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ اس کی دلیل ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ یہاں دیکھیے دلیل تردیدی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے، سائل کیا کر رہا ہے، پہلے مقدمے پر منع وارد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے فیقول، سائل کہے لا نسلم ان عالم متغیر، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ عالم کیا ہے، متغیر ہے۔ پھر کیا ہے، پہلے مقدمے کو تسلیم کر رہا ہے اور تسلیم کرنے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر منع وارد کر رہا ہے۔ وَإِن سَلَّمْنَا ذَلِكَ لَكِن لَا نُسَلِّمُ أَنَّ كُلَّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور اگر ہم اسے تسلیم کر بھی لیں تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہر متغیر کیا ہے، حادث ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے، اولاً پہلے مقدمے پر منع وارد کیا گیا اور ثانیاً دوسرے مقدمے پر۔ اور یقول بالعکس، یا اس کے برعکس کہے، یا اس کے برعکس کہے، یعنی پہلے دوسرے مقدمے پر منع وارد کرے اور پھر پہلے پر منع وارد کرے۔ مثلا یوں کہے کہ لا نسلم ان کل متغیر حادث، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہر متغیر کیا ہے، حادث ہے۔ وَإِن سَلَّمْنَاهُ، اور اگر ہم اسے تسلیم کر لیں فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَالَمَ مُتَغَيِّرٌ، تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ عالم کیا ہے، متغیر۔ پہلے دوسرے پر منع وارد کیا، پھر کیا کر رہا ہے، اسے تسلیم کرنے کی تقدیر پر پہلے پر کیا کر رہا ہے، منع وارد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل گفتگو پر اب آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک مقدمے پر منع وارد کرنا، پھر اسے تسلیم کر لینے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا، خواہ یہ تردیدات میں ہو یا غیر تردیدات میں ہو، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کتنے طرح کا ہوتا ہے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یہ دو قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک قسم تو وہ جہاں تسلیم کرنا واجب ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جہاں تسلیم کرنا واجب نہیں ہوتا۔ تسلیم کرنا کہاں واجب ہوگا، جہاں دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا پہلے مقدمے کو تسلیم کرنے پر موقوف اور مبنی ہو، وہاں تسلیم کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ اور جہاں دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا پہلے مقدمے کو تسلیم کر لینے پر موقوف اور مبنی نہ ہو، وہاں تسلیم کرنا واجب نہیں ہے، صرف مستحسن ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں کریں، ولیکن کونو ذالک المنع علی تقدیر التسلیم قد یکون بطریق الوجوب، البتہ اس منع کا تسلیم کرنے کی تقدیر پر ہونا کبھی بطور وجوب ہوتا ہے۔ البتہ اس منع کا بر تقدیر تسلیم ہونا کبھی کیا ہوتا ہے، بطور وجوب، یعنی تسلیم کرنا کیا ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے۔ کما اذا کان المنع الثانی مبنی علی تقدیر التسلیم، مثلا یہ اس وقت ہوگا جبکہ دوسرا منع پہلے مقدمے کے تسلیم کر لینے کی تقدیر پر مبنی اور موقوف ہو۔ یہ کہاں ہوگا، جہاں دوسرا منع کیا ہو، پہلے مقدمے کے تسلیم کر لینے پر کیا ہو، مبنی اور موقوف ہو۔ مثلا یہ وہاں ہوگا جب منع ثانی تسلیم کی تقدیر پر موقوف ہو۔ تسلیم سے مراد کیا ہے، پہلے مقدمے کی تسلیم، جہاں پہلے مقدمے کو تسلیم کرنے کی تقدیر پر دوسرا منع کیا ہو، مبنی اور موقوف ہو۔ کما اذا قال، مثلا جب معلل کہے التغیر فی العالم موجود فلا بد من حدوثہ، عالم میں تغیر موجود ہے لہذا اس کا حادث ہونا ضروری ہوا۔ فیقول، تو سائل کہے لا نسلم، سائل کیا کر رہا ہے، پہلے مقدمے پر منع وارد کر رہا ہے، التغیر فی العالم موجود، اس پر
فیقول سائل کہے لا نسلم ان التغیر فی العالم موجود، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ عالم میں تغیر موجود ہے. اب کیا کر رہا ہے؟ پہلے مقدمے کو تسلیم کر رہا ہے اور تسلیم کرنے کی تقدیر پر دوسرے مقدمے پر منع وارد کر رہا ہے. وَإِن سَلَّمْنَا ذَلِكَ لَكِن لَا نُسَلِّمُ قَوْلَهُ اے قول العالم ضروری الحدوث علی ذلك التقدیر. اور اگر ہم اسے مان بھی لیں تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ عالم اس تقدیر پر ضروری الحدوث ہو جائے گا، یعنی عالم کا حادث ہونا کیا ہو جائے گا؟ اس تقدیر پر ضروری ہو جائے گا. یعنی عالم کے متغیر ہونے کی تقدیر پر عالم کا حادث ہونا ضروری ہو جائے، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے. تو یہاں کیا ہے؟ علی ذالک تقدیر ہے دوسرے مقدمے پر. دوسرے مقدمے میں کیا ہے؟ علی ذالک تقدیر. عالم کے متغیر ہونے کی تقدیر پر عالم کے حادث ہونے کا ضروری ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے. تو دیکھیے اس دوسرے مقدمے میں پہلا مقدمہ کیا ہے؟ موجود ہے. دوسرے مقدمے میں پہلا مقدمہ کیا ہے؟ موجود ہے. تو دوسرے مقدمے پر منع تبھی وارد کیا جا سکتا ہے جبکہ پہلے مقدمے کو کیا کر لیا جائے؟ تسلیم کر لیا جائے. تو یہاں پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا تو واجب و ضروری ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے مقدمے کو تسلیم نہ کیا جائے اور دوسرے مقدمے پر منع وارد کر دیا جائے. نہیں ہوگا. دوسرے مقدمے پر منع وارد تبھی ہوگا جبکہ پہلے مقدمے کو کیا کر لیا جائے؟ تسلیم کر لیا جائے. یہی کہہ رہے ہیں کہ فالمنع الثانی مبنی علی تقدیر تسلیم الاولی اے علی تقدیر تسلیم المقدمۃ الاولی والا لم یتوجہ کما لا یخفی. تو یہاں دوسرا منع پہلے مقدمے کے تسلیم کرنے کی تقدیر پر مبنی ہے. وَإِلَّا لَمْ يَتَوَجَّهْ ورنہ تو منع ثانی متوجہ ہی نہیں ہوگا، ورنہ دوسرا منع کیا ہوگا؟ متوجہ ہی نہیں ہوگا. کما لا یخفی جیسا کہ یہ چیز بالکل مخفی نہیں ہے، بالکل ظاہر ہے. وقد یکون بطریق الاستحسان دوسری قسم ہے. اور اس منع کا تسلیم کرنے کی تقدیر پر ہونا کبھی بطور استحسان ہوتا ہے، یعنی کبھی پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا مستحسن اور مستحب ہوتا ہے، واجب و ضروری نہیں ہوتا ہے. وہوا یہ کب ہوگا؟ وہوا اذا لم یکن المنع یعنی وہوا اذا لم یکن المنع الثانی مبنیا علی تقدیر تسلیم الاولی. اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ منع ثانی پہلے مقدمے کے تسلیم کر لینے کی تقدیر پر موقوف اور مبنی نہ ہو. کما سلف مثال ہو جیسا کہ اس کی مثال ما قبل میں کیا ہو چکی ہے؟ گزر چکی ہے. وہی العالم متغیر وکل متغیر حادث، یا اوپر جو مثال ہے لا یخلو العالم اما یکون ھذا او ذالک، ان مثالوں میں کیا ہے؟ پہلے مقدمے کو تسلیم کرنا واجب و ضروری نہیں ہے کیونکہ دوسرا مقدمہ یہ پہلے مقدمے پر موقوف ہے ہی نہیں ہے. سمجھ گئے صاحب؟ یہ ہو گیا. اب آگے عبارت ہے علی تفاوتن. تو علی تفاوتن سے اشارہ ہے اس منع مذکور کی انہی دو قسموں کی طرف. علی تفاوتن سے مصنف نے اشارہ کیا ہے منع مذکور کی انہی دو قسموں کی طرف کہ منع مذکور سے کیا مراد ہے؟ جہاں ایک مقدمے پر منع وارد کرنے کے بعد اسے تسلیم کر لینے کی تقدیر پر دوسرا منع وارد کیا جائے. منع مذکور دو طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک، کبھی تو وہ منع تسلیم کر لینے کی تقدیر پر بطور وجوب ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ بطور استحسان ہوتا ہے. دو طرح کا ہوتا ہے. وہی کریں وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ قُدِّسَ سِرُّهُ عَلَى تَفَاوُتٍ. اور مصنف قدس سرہ کے قول علی تفاوتن کا معنی و مفہوم یہی ہے. یہی دو قسمیں جو اوپر گزری بطور استحسان اور بطور وجوب. سمجھ گئے صاحب؟ علی تفاوتن. شارح کیا کر رہے ہیں؟ یہ کائن شارح کہہ رہے ہیں اے کائن علیہ، اے کائن علیہ. علیہ میں ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تفاوت ہے.
شارح مصنف نے کہا تھا علی تفاوت، شارح کہہ رہے ہیں اے کائن علی تفاوت، کائن، شارح اصل میں کہہ رہے ہیں کہ علی حرف جار ہے، تفاوت کیا ہے؟ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کے کیا ہوگا؟ یا تو ظرف لغو ہوگا یا ظرف مستقر ہوگا. تو شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ ظرف مستقر کیا ہے؟ یعنی جس سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ کائن ہے. تو علی تفاوت یہ کائن سے ظرف مستقر ہے، اور وہ کائن کیا ہے؟ مرفوع ہے، خبر ہے. کیا ہے وہ؟ خبر ہے. مبتدا کون ہے؟ وہی شروع میں جو ہے منع المقدمتیں ہے، وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. تب ترکیب کیا ہوگی؟ ترکیب اب شارح یہاں سے شارح ترکیب بتائیں گے. شارح کہتے ہیں کہ منع المقدمتیں یہ مبتدا ہے. کیا ہے؟ اور علی تفاوت یہ کائن سے ظرف مستقر ہو کر کے خبر ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ ہے علی منع مقدمۃ اخری، یہ ظرف مستقر ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ ظرف مستقر ہے. تو اس کا متعلق کون ہے؟ اس کا متعلق ہے مرتباً فی الذکر. اس کا متعلق کیا ہے؟ مرتباً فی الذکر. اور مرتباً یہ منصوب ہے حال ہونے کی بنیاد پر. کس بنیاد پر منصوب ہے؟ حال ہونے. اور ذوالحال کون ہے؟ منع المقدمہ. ذوالحال کون ہے؟ منع المقدمہ. ٹھیک ہے. اور علی تقدیر التسلیم، علی تقدیر التسلیم یہ ظرف مستقر ہے ثابتن سے. کس سے ظرف مستقر ہے؟ ثابتن سے. اور وہ ثابتن حال ہے. وہ ثابتن کیا ہے؟ حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے. اور ذوالحال اس کا کون ہے؟ مرتباً میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل ہے وہ کیا ہے؟ ذوالحال ہے. اور مرتباً کیا ہے؟ خود کیا ہے؟ حال ہے. تو یہاں دو حال ہوئے. کتنے حال ہوئے؟ ایک تو مرتباً حال ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ثابتاً حال ہے. اور حال ثانی جو ہے یہ حال اول کی ضمیر سے حال ہے. حال ثانی مرتباً بھی حال اور ثابتاً بھی حال. اور ثابتاً کا ذوالحال کون ہے؟ مرتباً میں جو ہوا ضمیر ہے. تو حال ثانی کا ذوالحال حال اول کی کیا ہے؟ ضمیر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال متداخلہ. جہاں دو حال ہوں، دوسرا حال پہلے والے حال کی ضمیر سے کیا ہو؟ حال ہو. سمجھ گئے؟ تو اب مطلب ہوا منع المقدمت، دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا، اس حال میں کہ یہ منع مقدمہ مرتب ہو ذکر میں. کیا ہو؟ دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنا اس حال میں کہ یہ منع مرتب ہو ذکر میں ایک اور مقدمے پر منع کر. یوں کہہ لیجیے کہ ایک منع مقدمہ اس حال میں کہ وہ مرتب ہو ایک اور منع مقدمہ پر، یعنی اس سے پہلے ایک اور منع ہو چکا ہو. ایک منع مقدمہ اس حال میں کہ وہ مرتب ہو ایک اور منع مقدمہ پر، اس حال میں کہ وہ دوسرا والا جو مقدمہ ہے وہ کیا ہو؟ ثابت ہو تسلیم کر لینے کی تقدیر پر. تو یہ منع مقدمہ جو مرتب ہو ایک دوسرے منع مقدمہ پر، یہ علی تفاوت، یہ تفاوت پر ہے. کائن علی تفاوت یہ کیا ہے؟ تفاوت پر ہے، یعنی دو طرح کا ہے. وہ منع مقدمہ جو مرتب ہو دوسرے منع مقدمہ پر وہ کیا ہے؟ تفاوت پر ہے، یعنی دو طرح کا ہے. تو ترکیب سمجھ میں آ گئی نا؟ تو منع المقدمت یہ کیا ہے؟ ترکیب کریں گے یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے ذوالحال، اور علی منع مقدمۃ اخری یہ جار مجرور مل کر کے ظرف مستقر ہوا مرتباً سے. کس سے؟ مرتباً سے. اور مرتباً میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل ذوالحال.
اور علی تقدیر التسلیم جار مجزوم کے ظرف مستقر ہوا کس سے؟ ثابتن سے، اور ثابتن اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کے کیا ہوا؟ حال ہوا۔ پھر مرتباً اس میں مفعول اپنے نائب فاعل ہے اور ظرف مستقر سے مل کر کے حال ہوا کس سے؟ منع المقدمہ سے، اور منع المقدمہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے کیا ہو گیا؟ مبتدا۔ پھر علی تفاوتن میں علی حرف جار، تفاوتن مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا کس سے؟ کائن سے۔ کائن میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، کیونکہ یہ کائن یہ تام ہے، کیا ہے؟ یہ تام ہے۔ تو فعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کے کیا ہے؟ خبر، مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ علی تفاوتن اے کائن علیہ، اے کائن علی تفاوتن، یہ منع مقدمہ جو دوسرے منع مقدمہ پر مرتب ہو وہ کیا ہے؟ تفاوت پر ہے، یعنی دو طرح کا ہے، یعنی دو طرح کا۔ وبما ذکرنا من معنی الکلام ظہر ان قولہ منع المقدمۃ مبتدأ، اور کلام کے اس مفہوم کے ذریعہ جو مفہوم ہم نے بیان کیا ہے، شارح کہتے ہیں ہم نے کلام کا جو مفہوم اور معنی بیان کیا ہے اس معنی و مفہوم سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ مصنف قدس سرہ کا قول منع المقدمۃ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ وقولہ علی منع مقدمۃ اخری، یہ اور مصنف کا قول علی منع مقدمۃ اخری یہ کیا ہے؟ ظرف مستقر ہے، کس سے؟ مرتباً سے۔ کس سے؟ مرتباً فی ذکر، اس لیے نکال دیا ہے انہوں نے، سمجھ گئے صاحب؟ یہ ظرف مستقر ہے مرتباً فی ذکر سے، حال منہ، اور اسی سے کیا ہے؟ حال ہے، اسی سے کیا ہے؟ حال ہے، یعنی یہ حال ہو جائے گا، اور یہ حال ہو جائے گا کس سے؟ منع المقدمۃ سے۔ کس سے حال ہو جائے گا؟ یہ ظرف مستقر ہوگا مرتباً سے، اور مرتباً پھر کیا ہو جائے گا؟ حال ہو جائے گا منع المقدمۃ سے، ٹھیک ہے۔ اور مصنف کا قول علی منع مقدمۃ اخری یہ ظرف مستقر ہے، اور منع المقدمۃ سے کیا ہے؟ حال ہے، ٹھیک ہے۔ وقولہ علی تقدیر التسلیم، اور مصنف کا قول علی تقدیر التسلیم یہ کیا ہے؟ حال متداخلہ ہے، یعنی یہ ثابتن سے ظرف مستقر ہوگا، اور وہ ثابتن کیا ہوگا؟ مرتبن کی ضمیر سے کیا ہوگا؟ حال ہوگا، تو حال متداخلہ ہو جائے گا۔ وقولہ علی تفاوتن خبرہ، اور مصنف کا قول علی تفاوتن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے منع المقدمہ کی۔ ففہم ھذا الکلام، لہذا آپ یہ کلام اچھی طرح سمجھ لیں، فإنہ من مزال الاقدام، کیونکہ یہ پیروں کے پھسلنے کی جگہ سے ہے۔ یہاں لوگوں کے قدم عموماً کیا ہو جاتے ہیں؟ پھسل جاتے ہیں، لوگوں کو ترکیب سمجھ میں نہیں آتی۔ بس حضرت صاحب ہو گیا، آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔